अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के ब्लॉग के अंदर दो बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की खबरें हैं जो आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। एक तो पारा चिनार की मजमूई जो सूरत हाल है, तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट जो केपीके के अंदर है उसकी जो नाअहली है उसका पोस्टमार्टम हमने आपके सामने करना है कि पारा चिनार के अंदर कितने बच्चे जो है वो दम तोड़ चुके हैं सिर्फ इस हुकूमत की नाअहली की वजह से। इसके ऊपर तफसील के साथ आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी जानिब हुकूमत ने मुज़ाकराती टीम जो वो तश्कील दे दी है तरीके इंसाफ के साथ, और तरीके इंसाफ को एक मैसेज भी कन्वे कर दिया है कि माइनस इमरान खान अगर आपको मंजूर है तो मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज अगर आपने इमरान खान साहब का नाम भी शामिल किया तो भी ये मुज़ाकरात जो वहीं पर जो वो खत्म हो जाएंगे। ये लीगी एक रहनुमा ने जो वो बात की है, क्या कुछ तफसील है इसके हवाले से वो भी आपके सामने जो वो रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर हमारी आने वाली न्यूज की जो वीडियो है वो आप तक बराबर पहुंचती रहे। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं पारा चिनार के जो मजमूई हालात हैं। आपको पता है 2 माह हो गए पारा चिनार का पेशावर के साथ दीगर अजला के साथ रास्ता मुनक़ता किया हुआ है, यानी कि वहां की जो सड़कें हैं ना वो मुकम्मल तौर पर बंद की हुई हैं। और इसके ऊपर तरीके इंसाफ की जो नाअहली है उसका मुंह बोलता है, ये सबूत है कि इन रास्तों की बंदिश की वजह से वहां पे जो आपस में कबायली जो आपस में लड़ रहे हैं वो तो सैकड़ों की तादाद के अंदर लाशें गिर चुकी हैं। और सर बच्चे जो हॉस्पिटल्स के अंदर हैं, मैं बड़े मरीजों की बात नहीं कर रहा, जो बच्चे अस्पतालों के अंदर गैस सिलेंडर ना होने की वजह, जो उनकी ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर्स हैं वो वहां पे ना होने की वजह से, अद्वियात ना होने की वजह से और दीगर जरूरी सामान हॉस्पिटल्स के अंदर ना होने की वजह से वो कितने बच्चे हैं जिन्होंने दम तोड़ा है। पारा चिनार के अंदर हालात ये हैं कि 2 माह से वहां की सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। और ये मामला हुआ था ऑलमोस्ट 12 अक्टूबर को पहली बार ये हमला हुआ था। पब्लिक सर्विस जो वहां पे ट्रांसपोर्ट जा रही थी उसके ऊपर जो वो हमला किया गया था, इनके मुसाफिर गाड़ियों के ऊपर वहां पे गोलियां बरसाई गई थी। और फिर उसके बाद 21 नवंबर को फिर दोबारा मामला हुआ था जिसके अंदर जो बताया जाता है कि 70 के करीब जो वो लोग जान की बाजी हार गए थे। यानी कि वहां पे जो फायरिंग हुई थी कबाइल के आपसी जो झड़गे हैं उस झगड़े की वजह से 70 लोग जो है वो बसों के अंदर जो राहगीर थे जो सफर कर रहे थे उनको जो है वो गोलियों का निशाना बनाया गया, वो मर गए थे। और उसके बाद मुकम्मल तौर पर जो वो पारा चिनार बंद है, यानी कि उसका पाकिस्तान के दीगर अजला के साथ राब्ता मुनक़ता किया हुआ है। और तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है कि वो इमरान खान साहब के लिए तो कोशिशें कर रही है कि भी कैसे लाओ लश्कर लेके इस्लामाबाद के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनसे अगर नहीं मामला हल होता तो ये कबायली मामला जो है वो उनसे सॉल्व नहीं हो सका। और उसका खमियाजा ये भुगतना पड़ा है कि एक वहां के पारा चिनार जो हॉस्पिटल्स है उसके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसके मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो डॉक्टर है उन्होंने एक गवर्नमेंट को, फेडरेशन को एक खत लिखा है। उस खत के अंदर उन्होंने बताया कि इंकशाफ ने यह किया कि अस्पताल के अंदर ये पिछले 2 माह से जो रास्ते बंद हैं, अद्वियात शॉर्ट हो गई हैं, जो ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर हैं वो खत्म हो गए, दीगर जो जरूरी सामान है वो खत्म हो गए, जिसके पेश नजर 29 जो बच्चे वो अपनी जान की बाजी हार गए। यानी कि ये मैं आपको बता रहा हूं आज से लगभग 4 या 5 दिन पहले की ये रिपोर्ट है। 4 या 5 दिन ये पहले जो वो खत मंजर आम के ऊपर आया था कि ये सिचुएशन है हॉस्पिटल की। और फिर उसके बाद जब वो ईदी फाउंडेशन हरकत के अंदर आ गई थी, फिर उसके बाद पंजाब गवर्नमेंट भी हरकत के अंदर आ गई थी, तो ईदी फाउंडेशन ने एयर एम्बुलेंस शुरू की थी पारा चिनार के, वो मरीजों को शिफ्ट किया जा रहा था पंजाब के अंदर। और फिर अद्वियात जो पंजाब से मरीम नवाज साहिबा ने एयर एम्बुलेंस जो वो शुरू की थी उसके जरिए से मेडिसिन और अद्विया जो पारा चिनार के हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचाए गए। हालात यहां तक ही नहीं है बल्कि आज जो चीजें डेवलपमेंट सामने आई हैं वहां पे शहरियों ने एहतजाज कर रखा है कि मामलात फाका कशी तक पहुंच गए। वहां जो खाने पीने का साजो सामान है वो खत्म हो चुका है, जाहिर है बाजारों का कट ऑफ किया हुआ है, रास्ते बंद है, बाजारों के अंदर कोई चीज सप्लाई नहीं हो रही। जब कोई चीज सप्लाई नहीं हो रही वहां पे गैस सिलेंडर भी खत्म हो चुके हैं, वहां पे खाने पीने की दालें चावल ये चीजें भी जो बताई जा रही हैं वो भी खत्म हो गई है। अतः कि लोग आप फाका कशी के ऊपर आ गए और इन तमाम चीजों को देखते हुए वहां के शहरियों ने एहतजाजी जो वो धरना दे रखा है। और उस धरने को भी अभी गवर्नमेंट जो वो नहीं उठा सकी है, ना ही गवर्नमेंट जो वहां के लोगों की सुनवाई कर सकी है। पिछले ही दिनों अपेक्स कमेटी का एक इजलास भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ये रास्ते जो है वो नहीं खुल पाए। यानी कि 2-2.5 महीने होने को हैं, तरीके इंसाफ की न्यायालय का ये आलम है, लोग भूख से मर रहे हैं,
اور وہاں پہ لوگ جو ہے وہ پھر وہاں پہ جو قبائلی لڑے ہیں نا 100 سے زیادہ قبائلی آپسی لڑائی کے اندر مار چکے ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو مسافر بسوں کے اندر جن کو ٹارگٹ کیا گیا 70 لوگ وہ الگ سے ہیں, 100 سے اوپر قبائلی جو لوگ ہیں آپس میں لڑتے لڑتے مر گئے, اور جو بچے مارے گئے. یہ جو احتجاجی ان کا دھرنا ہو رہا ہے اس کے اندر جو ایک سوشل شخصیت ہیں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, انہوں نے بتایا جی 50 بچے جو ہے وہ اب تک یہ ہاسپٹلز کے اندر دم توڑ چکے ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کو ان کے علاج معالجے کے لیے اسپتال لایا گیا تھا, وہاں پہ آکسیجن نہیں تھی, ان کو سانس لینے کے اندر پرابلم تو ظاہر ہے چھوٹے بچے ان کی وہ سانس بعض بچوں کی نہیں ہوتی ہے, تو سانس نہ ہی لے پا رہے تھے, ان کو آکسیجن وہاں پہ نہیں ملی, اور بس والدین کے ہاتھوں کے اندر ان کے جنازے اٹھ گئے. کتنے افسوس کا مقام ہے, کتنے گھر اجڑ گئے, سینکڑوں کی تعداد کے اندر گھر اجڑ گئے. لیکن ٹس سے مس نہیں ہے جناب, تو کے پی کے کی گورنمنٹ ٹس سے مس نہیں ہے. 12 سال ہو گئے وہاں پہ وہ گورنمنٹ کر رہے ہیں, ذرا بھی ان کو خیال نہیں ہے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر کتنی تعمیر و ترقی ہو رہی ہے, پنجاب کے ہاسپٹلز کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اور یہ کے پی کے اندر ہے کہ یہ اٹھتے ہیں بس دھرنا, لانگ مارچ, عمران خان صاحب کی رہائی, اور پھر ایک نیا جو وہ محاذ کھول دیتے ہیں, کوئی بھی لانگ مارچ دھرنا کرتے ہیں نئے کیسز کے اندر ہو جاتے ہیں. تو ان کا کام ہی ٹوٹل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر فوکس ہے, عوام کے اوپر نہ تو فوکس ہے اور نہ ہی عوام کی کوئی فلاح و بہبود کے لیے کے پی کے اندر کام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ میں کسی بوجھ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا, آپ خود اندازہ لگائیں کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ ہو, آپ اس کو اسپتال لے کے جائیں اور 2 مہینے سے راستے بند ہوں, ہاسپٹل کے اندر وہ بچہ خدا نہ خواستہ ایسے تڑپ تڑپ کے جان دے دے اور اس کو وہاں پہ ادویات نہ ملے, وہاں پہ اس کو آکسیجن نہ ملے, تو پھر آپ کا دل کیا کہے گا؟ آج تو لوگوں کے بچے مار رہے ہیں نا, ہم ٹس سے مس نہیں ہے. نہ ہی علی گنڈا پور صاحب کے جو وہ ان کے کان کے اوپر جوں رہے گی, نہ ہی تحریک انصاف کے دیگر جو وہ ذرائع ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیں گے. 2 مہینے یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ نو گو ایریا انہوں نے بنا کے رکھ دیا ہے. یہ پاکستان کے اندر پاکستان کا ایک ڈسٹرکٹ ہے, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, تو انتہائی افسوس کا مقام ہے. میرے خیال میں اداروں کو اب ایکشن لینا چاہیے, اپیکس کمیٹی کے اندر جو فیصلے کیے گئے تھے ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور دوسری جناب اب یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے سے اگر بات کروں تو عمران خان صاحب ظاہر اب ان کی بڑی خواہش تھی کسی طریقے سے مذاکرات شروع ہو جائیں. خیر وہ گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن اب یہ حالات تھے کہ گورنمنٹ عمران خان صاحب سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی. عمران خان صاحب کمیٹیاں بنا کے چھوڑ دیتے تھے, گورنمنٹ ان سے بات نہیں کرتی تھی. تو اب یہ کہ گورنمنٹ ایگری ہو گئی ہے, کمیٹی انہوں نے بنا دی ہے, اور تحریک انصاف نے یہ دیکھتے ہوئے دھڑا دھڑ فوری طور پر اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ ان کے ہوں گے جی اس کے اندر عمر ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, وزیر اعلیٰ گھنٹا پور جو ہیں وہ مطلب کے پی کے حالات کو چھوڑ کے عمران صاحب کو نکالنے کے لیے یہاں پر بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے. اسد قیصر, سلمان اکرم راجہ صاحب, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب, یہ مذاکراتی ٹیم کے اندر شامل ہو گئے. لیکن گورنمنٹ کی جانب سے بڑی صفائی کے ساتھ پیغام جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا ہے. پیغام کیا دیا ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں پڑھ کے. یہ دیا ہے جی بیرسٹر وکیل نے جو کہ مشیر قانون و انصاف ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کی رہائی اگر مذاکراتی ایجنڈے کے اندر شامل جو ہے وہ نہیں ہوگی, یعنی کہ عمران صاحب کی رہائی کی جو بات ہے وہ مذاکراتی ایجنڈے کے اندر بات اس کے اوپر نہیں ہوگی, یعنی کہ اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو تحریک انصاف کے حوالے سے کریں, آپ نے عمران خان صاحب کی بات نہیں کرنی ہے. ان کو ہم کہیں پر کوئی جو ہے وہ انارو نہیں دیں گے. پھر انہوں نے یہ کہا اور نہ ہی سول نافرمانی کی تحریک سے حکومت بلیک میل ہوگی, یعنی کہ ہم تو سول نافرمانی کی جو عمران صاحب تحریک چلا رہے ہیں اس سے بلیک میل نہیں ہوں گے. اور کیوں ہوں آپ کو بتائیے, یہ سول نافرمانی کی تحریک میں کئی بلاگز کے اندر کہہ چکا ہوں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اس کا 5% سے اوپر رزلٹ نہیں دے پائیں گے. لوگ پاکستان کے اندر کیا ٹیکس دینا چھوڑ دیں گے, قانون حرکت کے اندر آئے گا, دوسرے دن جب وہ آپ جیل کے اندر ہوں گے. باہر سے اوورسیز پاکستان کے اندر ریمیٹنسز جو وہ بھیجنا کیا بند کر دیں گے عمران صاحب کی کال کے اوپر؟ ہرگز نہیں. یہ لوگ ریاست پاکستان کو نہیں اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں. ہمارے لوگ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, کیا وہ اپنے گھروں کے اندر پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. لوگوں نے یہاں پہ کام لگائے ہوتے ہیں, لوگوں کے والدین ہیں, فیملیز ہیں, ایجوکیشن بچوں کو دے رہے ہیں, تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ ان کو نقصان نہیں دے سکتے. اور یہ جو بتائی جا رہی ہے نا چیزیں کہ عمران صاحب ہم سول نافرمانی کریں گے, بل نہیں جمع کرائیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے, یہ ممکن ہے ہی نہیں سر. ریاست جب ایکشن لیتی ہے تو پھر بہت سخت رگڑا لگتا ہے. عمران صاحب تو جیل کے اندر ہیں, جو بچے کچھ باہر لوگ ہیں میرے خیال میں ان کی بھی چترولیے کروانا چاہتے ہیں. اور یہ کیوں گورنمنٹ جو بلیک میل ہوگی؟ یہ جو تحریک عمران صاحب نے چلائی ہے یہ پہلے بھی چلا چکے ہیں. یہ وہ کہتے ہوتے ہیں نا کہ آزمائے ہوئے جو ہے وہ معاملات ہیں. ان کو تحریک انصاف جو وہ پہلے بھی ناکام رہی ہے, اب بھی اس کے اندر
کوئی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ عمران صاحب جو وہ کامیاب ہوں گے. یہ الگ بات ہے وہ اس طریقہ اعلان کر کے پھنس گئے پوری طرح. اب خود ہی ان سے کوئی کہہ نہیں رہا, خود ہی جو اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. ابھی میں 1 ہفتہ اور دیکھتا ہوں, 2 ہفتے مزید دیکھتا ہوں, اس لیے کہ یہ پھنس گئے پوری طرح عمران خان صاحب. پھر انہوں نے یہ کہا جی اگر تحریک انصاف کے لوگوں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مذاکراتی ایجنڈے میں جو وہ بات شامل کی تو مذاکرات ایسے نہیں ہوں گے, مذاکرات پھر ممکن ہی نہیں ہے. عمران صاحب کی اگر آپ نے بات کی, عمران صاحب کی رہائی کی بات کی, عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کی NRO کی بات کی, تو یہ پاسبل نہیں ہے. پھر جو وہ یہ مذاکرات نہیں ہوں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے 9 مئی کی سزاؤں سے بچا جا سکتا ہے تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. یعنی کہ آپ نوٹ کر لیں, تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہتی ہے عمران خان صاحب کو ریلیز کروانے کے لیے, لیکن گورنمنٹ نے یہ پیغام دے دیا کہ آپ عمران خان صاحب کی بات نہیں کریں گے, عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں کریں گے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کی سزاؤں کے اندر کمی کہیں پر نہیں ہوگی. تو پھر یہ مذاکرات کس لیول کے اوپر ہونی, ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آپ گورنمنٹ جو ہے کہتے ہوتے ہیں نا کہ اب عمران خان صاحب کے والے سے ہے کہ اب اونٹ آیا نا پہاڑ کے نیچے. پہلے آپ گورنمنٹ سے بات نہیں کر رہے تھے, آپ کہہ رہے تھے ہم نے فوجیوں سے بات کرنی ہے, تو فوجیوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ سزائیں ہوں گی, 9 مئی والوں کو ہم معاف نہیں کریں گے. اور آپ جب گورنمنٹ سے آپ بات کریں تو گورنمنٹ بھی تھوڑی سی اس کے اندر بھی پاور آ گئی ہے, گردن کے اندر اکڑ آ جاتی ہے. تو گورنمنٹ کی گردن کے اندر بھی اکڑ آ گئی ہے. انہوں نے بھی کہا جی ان سے کون بات کرتا ہے, سیاسی جماعتیں ہمارے ساتھ ہیں, گورنمنٹ ہماری ٹھیک ٹھاک تگڑی قسم کی گورنمنٹ ہے, 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہم نے یہاں پہ آئین سازی کی ہے, اسٹیبلشمنٹ ہمارا جو وہ ہم جو وہ ایک پیج کے اوپر ہم ساتھ جو وہ ریلیشن ورکنگ جو وہ ہم آگے بڑھا رہے ہیں, ورکنگ ریلیشن وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے گورنمنٹ کو ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کیونکہ کہیں پر ایسی ان کے لیے ڈینجر والی کوئی بتی ہی نہیں ابھی تک چلی. ہاں اگر بتی کہیں پہ جل گئی تو پھر شاید وہ نرم ہو سکتے ہیں, لیکن فی الحال عمران خان صاحب کے لیے کوئی گنجائش سسٹم کے اندر نہیں ہے. ماہینت سے عمران خان, اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو سائڈ کے اوپر رکھیں. تحریک انصاف کے اگر معاملات کو آپ نے ریزالو کرنا ہے تو آپ ان سے بیٹھ کے بات کریں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن 9 مئی جنہوں نے کیا, پھر عمران خان صاحب جو 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ بھی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب کی آپ رہائی کی اگر بات کریں تو پھر آپ زحمت نہ کریں, آپ جو وہ اس سے دور ہی رہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے اگلے بلاغ تک کے لیے. اللہ حافظ.